الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم۔ ربا اور سود کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ وہ گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر پہنچا دینے والے ہیں، ان گناہوں میں ایک گناہ سودی لین دین یا سودی کاروبار کرنا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ بنیادی طور پر علماء نے سود کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک قسم جس کو کہتے ہیں ربا البیوع، خرید و فروخت میں سودی کاروبار کرنا، اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ دوسری قسم ہے ربا القرض، یہ سب کے سامنے مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ کسی سے کوئی روپیہ پیسہ قرضہ لیا اور کہا کہ 2 مہینہ 3 مہینہ میں مہلت چاہیے، کہا جب ادا کرو گے تو اتنا % تم کو ایکسٹرا دینا پڑے گا، یہ جو ہے ربا القرض اس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہم نے کہا تھا ربا الشفاعہ، کسی کی سفارش کر کے اس کے اوپر پیسہ لینا، یہ ربا الشفاعہ ہے۔ تینوں قسموں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جس کو کہا وہ ہے ربا البیوع، خرید و فروخت میں سود۔ یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، غور سے اس کو سنیے۔ کچھ لوگوں نے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ کہیں بھیجا تھا اس ویڈیو کو، یا یہ تو کہا کہ مستوی اول کے حساب سے یہ بہت مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، مستوی اول ہو، اگرچہ یہ مستوی اول ہے لیکن اس میں طالبات الحمدللہ پڑھی لکھی ہیں، وہ سب جانتی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں 5 سال کی، 4 سال کی، 7 سال کی، کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے، ہاں اپنے میدان کے لوگ ہیں، تو وہاں بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جب یہ گفتگو آ رہی ہے تو اس کو بتا دینا یہی مناسب ہے، انشاءاللہ آپ سب لوگ سمجھیے گا۔ 6 چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، غور سے سمجھیے۔ 2 چیز ہے سونا چاندی، ہے نا، 6 چیزوں میں سے 2 چیز ہے، ایک سونا اور ایک چاندی۔ سونا مانے پہننے والا سونا، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے کوائن کی شکل میں ہو، چاہے اینٹ کے شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، سونا اور چاندی۔ اور دوسری طرف 4 چیزیں ہیں جن کا تعلق کھانے سے ہے، مطعومات، کھانا، جیسے ان میں سے ایک چیز گیہوں، جو، نمک اور کھجور۔ گیہوں، جو، نمک، کھجور، اس کو یاد رکھیے گا، یہ 4 چیز۔ اور ادھر 2 چیز، سونا چاندی، کتنا ہوا؟ 6۔ 6 میں سے ان 2 چیزوں کو الگ کیجئے، سونے اور چاندی کو، اس کو کہتے ہیں قیمت۔ قیمت، سونا چاندی دنیا کے کسی بھی مارکیٹ میں قیمت ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی انگوٹھی ہے، پیسہ جیب میں نہیں بھی ہے، تو آپ اگر کسی دکاندار کو انگوٹھی نکال کر دیجئے گا وہ لے گا۔ یا دنیا کے کسی بھی بازار میں سونے کی کوئی بھی چیز آپ فروخت کیجئے گا تو بیچ کر کے آپ کو پیسہ مل جائے گا۔ لیکن دوسری چیز عام طور پہ کوئی کپڑا کہیں بیچے کوئی نہیں لے گا، کیونکہ وہ قیمت نہیں ہے۔ سونا اور چاندی قیمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو قیمت کو ایک طرف رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور 4 چیزیں کیا کہا؟ گیہوں، جو، نمک اور کھجور، یہ 4 چیزیں، ان کا تعلق کھانے سے ہے، مطعومات ان کو کہتے ہیں، کھانے سے۔ تو ان کو الگ بات کریں گے، ان کے تعلق سے، 4 چیزوں کے تعلق سے الگ بات کریں گے۔ 2 چیزوں کے تعلق سے پہلے بات کرتے ہیں، سونا اور چاندی کے تعلق سے۔ اب غور سے مسائل کو سنیے۔ سونا اگر سونے سے بکے گا، سونا اگر سونے سے بکے گا بارٹر سسٹم میں، جیسے آج ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ کوئی زیور ہے گھر میں، انگوٹھی ہے، پرانی ہو گئی، اس کو لے کر کے سونار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو وزن کرو، وہ وزن کر کے بتاتا ہے کہ آپ کی انگوٹھی کی قیمت مثلا جو ہے 10,000 روپے بنتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 10,000 روپے کی انگوٹھی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ انگوٹھی آپ رکھ لیجئے، ہم کو اور دوسرے انگوٹھیاں دکھائیے۔ تو آپ نے دوسری انگوٹھی دیکھی،
آپ جو انگوٹھی اس کو دیے ہیں اس کا وزن جب آپ کیجئے تو مثلاً وہ 5 گرام کی انگوٹھی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 5 گرام کی انگوٹھی ہے، اور آپ نے یہ جو انگوٹھی ابھی پسند کی ہے یہ انگوٹھی 3 گرام کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سونار آپ سے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے 5 گرام میں آپ کا میکنگ چارج کٹ گیا، فلاں چیز کٹ گیا، جی ایس ٹی کٹ گیا، یہ کٹنے کے بعد آپ 5 گرام کی انگوٹھی ہمیں دیجئے اور اس کے بدلے میں نئے سونے کا فریش انگوٹھی ہم آپ کو 3 گرام کی دے دیں گے۔ اگر یہ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ سونا سونے سے اگر بکے گا تو برابر برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا۔ ہمارا سونا اگر پرانا بھی ہے تو اگر 10 گرام سونا ہے تو اس کے بدلے میں سونار کو 10 ہی گرام سونا دینا پڑے گا۔ یہ سمجھ جائیے بات کو خوب اچھی طرح سے۔ اگر وہ اس کو 8 گرام دیتا ہے یا 9 گرام دیتا ہے تو یہ سود ہے، اور یہ کاروبار کرنے والا آدمی سودی کاروبار میں ہے۔ خواتین اکثر اس کے اندر ملوث ہیں، اکثر۔ اچھا، اب کہیے گا تو پھر ہم کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ تو آپ اپنا سونا لے کر جائیے، انگوٹھی یا جو بھی چیز ہے سونار کے پاس لے کر جائیے، اس کو کہیے کہ اس کو تولیے، وہ تولے گا، اس کا کتنا دیجیے گا آپ، ہم بیچنا چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ کہے گا کہ اس کی قیمت مثلاً 10,000 روپے ہے، اور کہیے لائیے ہمارا 10,000 روپے دیجیے۔ انگوٹھی وہ خرید لیا آپ سے، 10,000 روپے اس نے آپ کو دے دیے۔ اب آپ وہ پیسہ لے کر کے اس کے دکان سے ہٹ جائیے تھوڑی دور، اس کی سیڑھی اتر جائیے، اور اس کے بعد پھر آئیے، انگوٹھی اپنی پسند کیجئے۔ اگر کم دام میں 8,000 کی انگوٹھی آپ نے پسند کی ہے، 8 دیجئے، 2,000 اپنے جیب میں رکھیے، یا نہیں اگر 15,000 کی آپ نے پسند کی ہے تو 5,000 اس میں ایڈ کیجئے، اور ایڈ کرنے کے بعد اس کی قیمت دیجئے، دے کر کے چلے آئیے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے طریقہ اس کے جائز ہونے کا۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے، وہ کہے گا نہیں آپ کا جو ہے وہ سونا جو ہے وہ 24 کیرٹ کا ہے، ہمارا سونا جو ہے 22 کیرٹ کا ہے، فلاں ہے، کوئی کیرٹ ویرٹ کچھ نہیں چلے گا۔ اگر سونا سونے سے بکے گا، برابر برابر بکے گا اور ہاتھوں ہاتھ بکے گا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ کہہ دے کہ آج آپ اپنا سونا دے جائیے اور کل آئیے گا ہمارے پاس نئے کچھ ڈیزائن آنے والے ہیں تو کل ڈیزائن ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ اب کہیے گا نا، ہمارا سونا دے دیجئے، آپ انگوٹھی دے دیجئے، ہم کل آئیں گے۔ پھر اسی طریقے سے بعض دکانوں میں یہ اسکیم ہوتا ہے۔ کیا اسکیم ہوتا ہے؟ ہر مہینے آپ 2,000 روپے کر کے جمع کیجئے، 22 مہینے تک جمع کیجئے گا تو چاندی کا یا سونے کا ایک ہار ہم آپ کو دیں گے۔ یہ دکاندار کرتے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ سونا کبھی بھی ادھار نہیں بکے گا، اور نہ ایڈوانس میں بکے گا، اور نہ ایڈوانس میں بکے گا۔ مثلا کوئی دوست ہے میرا، میرے پہچان کا ہے، سونے کا کاروباری ہے، سونے کی دکان ہے اس کی مارکیٹ میں۔ ہم گئے اس کے پاس اور ہم نے اس سے کہا کہ ایسا ہے، آپ اس وقت مجھے سونے کی ضرورت ہے، آپ مجھے 10 گرام سونا دے دیجئے، اور 10 گرام سونے کی قیمت اگر 1,10,000 روپے ہے اس وقت مارکیٹ میں، تو یہ 50,000 روپے میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں، اور بقیہ 60,000 روپے ہم 2 مہینے میں آپ کو لا کر کے جمع کر دیں گے۔ اس نے کہا ہاں بھائی آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ کہاں چلے جائیے گا، ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، لے جائیے، اور جتنی ضرورت ہے لے جائیے، بعد میں پیسہ دیتے رہیے گا۔ اس وقت آپ کے شادی بیاہ کا موقع ہے، ادھر آپ خرچوں کو دیکھیے، ہم دوست ہیں تو کس دن کام آئیں گے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے سونا اس کے پاس سے ادھار لیا تو یہ سود ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے سونے کو ادھار خریدنے سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ سونا کبھی بھی بکے گا تو نقد بکے گا، ادھار کبھی نہیں بکے گا، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو، کوئی بھی ہو۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں، سونار ہے وہ، اس سے کہیے کہ بھائی ہمیں کچھ پیسے قرض پر دو، 1,10,000 روپے کی ضرورت ہے مجھے ابھی، 1,10,000 روپے میرے کو قرضہ دو۔ کیش میں وہ آپ کو قرضہ دیا 1,10,000، اور وہ قرض لے کر کے آپ اس کے دکان سے باہر نکلیے، پھر پلٹ کے آئیے اور کہیے کہ ہمیں سونا خریدنا ہے، اور سونا خریدیے، وہ پیسہ دکاندار کو دیا اور اپنے گھر سونا لے کر کے آ گئے۔
آپ نے قرضہ اس سے پیسے پہ لیا، سونے پہ نہیں لیا. تو یہ شکل ہے. اسی طریقے سے ایڈوانس دے کر کے بھی سونا نہیں خریدا جا سکتا. تب رہا کہ کوئی آپ لوگوں میں سے یہ کہے کہ ہم اگر کوئی ڈیزائن پسند کرتے ہیں تو دکاندار بغیر ایڈوانس دیے ہوئے وہ ڈیزائن بنائے گا نہیں، پتہ نہیں ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو ایسی صورت میں شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سونار جب سونا بیچتا ہے تو اس پہ میکنگ چارج بھی لگاتا ہے. سونے کی قیمت میں نہیں، میکنگ چارج آپ اس کو ایڈوانس دے سکتے ہیں. مثلا آپ نے 10,000 روپے کا سونا خریدا، اس میں وہ 800 روپیہ میکنگ چارج جوڑ رہا ہے. ہاں، تو آپ اس سے پوچھئے کہ اس میں میکنگ چارج کتنا لگا رہے ہیں آپ، تو کہے گا 800 روپیہ میکنگ چارج ہے. وہ سونے کی قیمت نہیں ہے، وہ ہمارے دکان کی جو ہم منائیں گے، کاریگر جو اس کے اوپر محنت کرے گا، یہ اس کا معاملہ ہے. تو ایسی صورت میں آپ میکنگ چارج اس کو ایڈوانس دے سکتے ہیں، سونے کی قیمت نہیں، جو میکنگ چارج ہوگا وہی ایڈوانس. اور بعض علماء نے کہا کہ نہ، میکنگ چارج بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ سیدھے اس کو یہ کہیے کہ ٹھیک ہے تم بناؤ، ہم کل آئیں گے، آ کر کے لے لیں گے. اسی طریقے سے چاندی کا بھی معاملہ ہے. چاندی اگر چاندی سے بکے گا، برابر برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا. جو معاملہ سونے کا تھا وہی معاملہ چاندی کا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سونا دے کر کے چاندی خریدنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں 1 گرام سونا دے کر کے آدھا کلو چاندی آپ خرید سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہاں برابر برابر کی شرط نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی قیمت الگ الگ ہے، دونوں کا جنس الگ ہے. سونا الگ جنس کا ہے، چاندی الگ جنس کا ہے، الگ میٹل ہے دونوں. تو ایسی صورت میں آپ جو ہے 1 گرام سونا دے کر کے 10 گرام چاندی لے سکتے ہیں، لیکن ہاتھوں ہاتھ. یہاں بھی ادھار نہیں چلے گا، ہاتھوں ہاتھ آپ کو لینا پڑے گا. ہاں، کم بیشی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں ہاتھ لینا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اسی میں ہے کرنسی، روپیہ جو ہم لوگوں کے پاس ہے. اگر کسی کے پاس 500 کا روپیہ نوٹ ہے، وہ پھٹ گیا، اب اس کو چینج کروانا ہے. ظاہر ہے پھٹا ہوا نوٹ کوئی نہیں خریدے گا، کوئی نہیں لے گا. کسی کو دیجیے گا دکاندار تو واپس کر دے گا، نوٹ پھٹا ہوا ہے، بدل کے دیجیے. تو ایسی صورت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ وغیرہ میں، وہ 500 کا نوٹ لے کر کے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم 450 روپیہ آپ کو دیں گے، یا 400 روپیہ آپ کو دیں گے، باقی روپیہ ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. تو کہا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ اس کو لے جا کر کے بینک میں دیجئے، بینک والا آپ کو 500 کے بدلے میں 500 ہی دے گا، کم نہیں لے سکتے. چاہے نوٹ پھٹا ہوا ہو، پھٹی ہوئی نوٹ ہو، یا صحیح سالم نوٹ، کم نہیں لے سکتے. اور ہاتھوں ہاتھ لینا ہے، یہ نہیں کہ آج آپ پیسہ رکھ دیے اور کل آ کر کے اس کو بدلوا، کل آ کر کے پیسے لے جانا. کہا نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہو جائے. سمجھ گئے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو ربل بیوع میں ہیں. اچھا، اسی طریقے سے چیک ہوتا ہے، جو کاروبار کرتے ہیں اس میں پوسٹ ڈیٹڈ چیک جس کو کہتے ہیں. مثلا کپڑا وغیرہ کے کاروباری ہیں، انہوں نے کسی کمپنی میں، جیسے کسی اسکول میں یونیفارم سپلائی کیا. جب اسکول کھل رہا ہوتا ہے، نئے ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو اسکول والے یونیفارم خریدتے ہیں. کسی نے یونیفارم وہاں پہ سپلائی کیا، ایک مثال دے رہا ہوں. اسکول والے نے اس کو چیک دیا، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے مثلا یہ مہینہ اکتوبر ہے، اب اس نے چیک دیا ہے جو جنوری کی تاریخ اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے. یعنی یہ چیک تو آپ کے پاس آ گیا 1,00,000 روپے کا، لیکن یہ آپ وڈرول کب کر سکتے ہیں، بینک سے کب نکالیں گے پیسہ؟ تو کہا کہ جنوری میں اس کو ڈالیے گا. اب وہ آیا، اب اس کو پیسے کی ضرورت ہوئی، اب چیک ابھی تو بھنجے گا نہیں، پیسہ ملے گا نہیں بینک میں ڈالنے سے. تو کیا کریں گے؟ مارکیٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس گئے اور کہا کہ بھیا یہ چیک جو ہے جنوری میں بھنجے گا، یہ دیکھ لیجئے 1,00,000 روپے کا چیک ہے، فلاں اسکول سے ہم کو ایشو ہوا ہے یا فلاں کمپنی نے ہمیں دیا ہے. اب آپ اس چیک کو رکھ لیجئے، یہ 1,00,000 روپے کا چیک ہے، اس کے بدلے میں 95,000 روپے ہمیں دے دیجئے، 5,000 روپے یہ آپ کا فائدہ. وہ چیک مزے سے وہ خرید لے گا اور 95,000 آپ کو دے دے گا، یہ سود ہے.
یہ کاروبار میں سود ہے، یہ ناجائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے کچھ علاقوں میں جہاں لوری وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، ٹرک میں سامان لوڈ کیے جاتے ہیں، اس میں چلان ملتا ہے ان لوگوں کو، چلان جس کے اوپر قیمت ہوتی ہے. تو اب اس پہ ڈیٹ لکھا ہوتا ہے کہ 10 دن کے بعد، 15 دنوں کے بعد یہ پیسہ آپ کو ایشو ہوگا. کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو چلان لے لیتے ہیں، اور چلان پہ اگر 30,000 روپے ہے مثلا، تو وہ 25,000 روپے آپ کو دے کے 5,000 روپے اپنے پاس رکھ لیں گے. یہ بھی ناجائز ہے، کسی قیمت پہ یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طریقے سے گاؤں گھر میں لوگ چٹ فنڈ کا معاملہ کرتے ہیں. چٹ فنڈ کیا؟ کچھ 10 عورتیں مل کر کے، 15 عورتیں مل کر کے ہر مہینہ میں 1,000 روپے جمع کرتے ہیں. اب اس کے بعد جمع کرنے کے بعد وہ چٹھی نکالتے ہیں، جس کا نام نکلا اس کو ایک مشت 15,000 روپے مل جاتا ہے. یہ بہت اچھی شکل ہے، یہ جائز ہے. اس میں قرض لینے کی اور سودی قرض سے بچنے کے لیے یہ بہت اچھی شکل ہے. لیکن اس میں بھی کبھی کبھی سود کا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، کسی کا نام نکلا، مثلا چٹھی اڑائی گئی، میرا نام نکلا، 40,000 روپے میرے نام. اب میرے ساتھی نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ اس وقت تم کو پیسے کی ضرورت ہے کیا؟ یہ تمہارا نام جو نکلا ہے، 15,000 روپے تمہیں ملا ہے مثلا، تو کیا ابھی اس کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں. کہا ایک کام کرو، تم 13,000 روپے دے دو مجھے، اس میں سے 2,000 اپنے پاس رکھو، 13 دے دو. پھر جب میرا نام نکلے گا تو میرا جو 15,000 روپے آئے گا وہ تم لے لینا. حرام ہے، یہ سود ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ کرائے کا کام کرتے ہیں، یعنی گھروں کو، اپنے بلڈنگ کو کرائے پر لگاتے ہیں. تو کرائے پر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہیوی ڈپوزٹ لیتے ہیں. مثلا ہم اگر کہیں کرائے پر اتر رہے ہیں کسی کے گھر میں، تو مکان مالک ہم سے یہ کہے گا کہ آپ ایسا کیجئے، 1,00,000 روپے ہمیں پہلے ایڈوانس جمع کیجئے، اس کے بعد آپ ہمارے گھر میں اتریے گا، اور پھر منتھلی جو آپ دیتے ہیں 10,000 روپے یا جو کرایہ ہو، جس پر اتفاق ہو جائے، وہ آپ کو دینا ہوگا. پھر وہ یہ شرط رکھے کہ ایسا کیجئے، آپ جو ہے نا 5,00,000 روپے ہمیں دے جائیے. کہا کیوں؟ کہا وہ 5,00,000 روپے سیکورٹی منی جس کو کہتے ہیں، ہے نا، بعض جگہوں پر اس کو پگڑی کہا جاتا ہے. کہا یہ پیسہ ہمارے پاس رہے گا، لیکن اب جو کرایہ آپ کا 10,000 روپے تھا، وہ 10,000 نہیں دیجیے گا، اس کے بدلے میں 5,000 دیجیے گا. یہ کیا ہے؟ سود ہے. یہ بھی سود ہے. کل قرض، ہر وہ قرض، جر منفعتا فہو ربا، جو منفعت کو کھینچے وہ کیا ہے؟ ربا ہے. مثلا مجھے ضرورت پڑی اس وقت پیسے کی، میں آپ لوگوں میں سے کسی سے کہا کہ مجھے اس وقت پیسے کی ضرورت ہے 10,000 روپے کی، آپ مجھے قرض دیجئے. آپ نے قرض دیا، لیکن یہ کہا کہ دیکھیے اگلے مہینے مجھے ضرورت پڑے گی قرض کی، تو یہ 10,000 روپے تو آپ لیجئے، لیکن آئندہ جب ہم آپ سے مانگیں گے تو آپ کو بھی قرضہ دینا پڑے گا. یہ جو شرط آپ نے لگا دی، اب یہ قرض سود ہو گیا. آپ منفعت اس سے حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تم میرا یہ کام کر دو، تم کو ابھی 10,000 روپے ہم قرض پر دیں گے. حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ آپ نے اس قرض کے اوپر فائدہ حاصل کیا، منفعت حاصل کیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو ڈپوزٹ والا آتے ہیں اسی معاملے کے اوپر، کرایہ، مکان مالک کرایہ دار سے ڈپوزٹ لیتا ہے پیسے. تو ڈپوزٹ لینے کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم اگر کسی گھر میں اتر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم 2 مہینہ 3 مہینے کا کرایہ گول کر دیں، نہ دیں، اس کو نقصان ہوگا، اس کو بھاگ جائیں. یا یہ ہو کہ بجلی بل اس کی ادا نہ کریں، اس پہ نقصان ہوگا. یا یہ ہو کہ اس کے گھر میں رہیں گے تو بچے جو ہے وہ پینٹ وغیرہ خراب کر دیں گے، ادھر ادھر کیل ٹھوک دیں گے، سوئچ بورڈ وغیرہ توڑ دیں گے، ٹیوب لائٹ وغیرہ کو نقصان پہنچا دیں گے. تو ایسی صورت میں مکان مالک کرایہ دار کے کیے جانے والے نقصان کا اندازہ لگا کر کے ایک اماؤنٹ لے سکتا ہے. ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، 2 BHK ہے مثلا، تو اس میں ہم اگر نقصان پہنچائے تو کتنا پہنچا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پینٹ کا نقصان پہنچائیں گے، اس میں مثلا 30,000 روپے، سوئچ بورڈ وغیرہ ان چیزوں کو نقصان پہنچا دیں گے
تو اس میں 10,000 روپے ایسے جوڑ کر کے جو پیسہ بنتا ہے، اگر 1,00,000 بنتا ہے 1,00,000 روپے وہ ڈپوزٹ لے لے. لیکن اگر اس سے زیادہ وہ لیا اور لینے کے بعد اس کو خرچ کر دیا، یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے. آج کل کے زمانے میں ہوتا کیا ہے دیکھیے، کسی کے پاس زمین ہے، اب وہ زمین میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم یہاں پر مارکیٹ کمپلیکس بنانے والے ہیں، جن جن لوگوں کو دکان چاہیے وہ آ کر کے 10-10 لاکھ روپے ڈپوزٹ کیجئے، جب بلڈنگ بن جائے گی ہم دکان ان کو دیں گے. جو جو دکان لینا چاہتا ہے وہ 10-10 لاکھ روپے لے جا کر کے وہاں ڈپوزٹ کر دیتا ہے، اور زمین کا جو مالک ہے، جو دکان کا مالک بنے گا، وہ اس کو خرچ بھی کر دیتا ہے، یا تو اس کی بلڈنگ بنا لیتا ہے. تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. وہ پیسہ جو ہے وہ سیکورٹی منی ہے، اس کو خرچ نہیں کر سکتے، وہ امانت ہے، امانت کے طور پہ اس کو رکھ کے رہنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی کو کہتے ہیں مال محبوس. محبوس ایسا مال جو قید میں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مال جو کسی چیز کے حساب کے اوپر اس کو قید کر کے رکھا گیا ہے کہ جس دن آپ دکان چھوڑ کر کے جائیے گا ہم آ کر کے دیکھیں گے ہمارا یہ نقصان پہنچایا. اس نقصان کے اعتبار سے مستری بلائیں گے، کہے گا دیکھو جی اتنا نقصان ہے، کتنا اس کا خرچہ ہوگا. وہ کہے گا کہ اس کو پورا ٹھیک کرنے میں 40,000 روپے کا خرچہ ہوگا. 40,000 روپے ہم آپ کے سیکورٹی منی سے کاٹ کے باقی جو 60,000 روپے ہے، 1,00,000 اگر آپ نے جمع کیا تھا، ہم آپ کو اسی وقت واپس کریں گے. تو یہ چیزیں جانے انجانے میں معاشرے اور سماج کے اندر رائج ہیں، اور اس کو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے. اسی طریقے سے ایک اور معاملہ ہوتا ہے، کچھ لوگ سعودی عرب وغیرہ میں ہے مثلا، یا کسی بھی جگہ پر ہے، ہندوستان کے روپے کی قیمت الگ ہے، سعودی عرب کے ریال کی قیمت الگ ہے. اب یہاں سے کوئی حاجی یا کوئی عمرہ کرنے والا سعودی عرب گیا، اس نے کہا کہ دیکھیے بھائی صاحب آپ کو یہاں ریال کی ضرورت ہے، ہم ریال آپ کو یہاں دے دے رہے ہیں، آپ ہمارے گھر جب جائیے گا تو اس ریال کے حساب سے جوڑ کر کے انڈین پیسہ میرے گھر میں دے دیجیے گا، یا یہ میرا بینک ہے اس میں ٹرانسفر کروا دیجیے گا. یہ ناجائز ہے. پیسہ اگر پیسے سے بدلے گا، ہندوستان کا نوٹ ہندوستان کے نوٹ سے بدلے گا تو برابر بدلے گا، کم نہیں ہوگا. ہم کو چھٹے کی ضرورت ہے، سکوں کی ضرورت ہے، اور میرے پاس 100 روپے ہے. دکان کے دار کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ 100 روپے کے ہمیں 10-10 کے نوٹ دے دو، تو کہا ٹھیک ہے ہم 80 ہی روپیہ دیں گے، 20 روپیہ کاٹ لیں گے، 90 روپیہ دیں گے، 10 روپیہ کاٹ لیں گے. سود ہے یہ. تو اگر ایک ملک کا پیسہ اسی ملک کے پیسے سے بکے گا، برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا. ہاتھوں ہاتھ مانے اس ہاتھ لو اس ہاتھ دو. تو اور اگر ایک ملک کا پیسہ دوسرے ملک کے پیسے سے بکے گا تو 1 ریال دے کر کے آپ انڈین 25 روپیہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہی قیمت ہے مارکیٹ میں. لیکن ہاتھوں ہاتھ، اب اس کو آپ وہاں دے دے رہے ہیں مکہ میں پیسہ یا مدینہ میں پیسہ، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم آ کر کے ہمارے گھر میں دے دینا، بعد میں جب انڈیا پہنچو گے یہ سود ہے، نہیں ہوگا. اس طرح سے مختلف شکلیں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. کسی کے پاس کیپٹل ہے، بہت پیسہ ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ہم کاروبار میں اس پیسے کو لگائیں. اب ایک آدمی کاروباری ہے، تاجر، اس کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو میاں آپ کا جو کپڑے کا کاروبار ہے اس میں ہم اپنا 5 لاکھ روپے لگانا چاہتے ہیں. کہا بہت اچھی بات ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ لگا دیجئے 5 لاکھ روپے. اس نے لگا دیا 5 لاکھ روپے آپ کے کاروبار میں، اور فکس کر دیا کہ ہر مہینے 5 لاکھ کے بدلے میں 10,000 روپے ہم کو فائدہ آپ کو دینا پڑے گا. یہ انویسٹ نہیں ہے، یہ سود ہے. انویسٹ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ ٹو رسک ہوتا ہے. اگر فائدہ ہوا تو آپ کو فائدہ ملے گا، نقصان ہوا تو آپ کو نقصان ملے گا. لیکن یہاں آپ نے فکس کر دیا، یعنی چاہے 50,000 کا بھی فائدہ ہوا ہو تو ہم کو 10,000 تم کو دینا ہے، اور اگر چاہے 1 روپیہ بھی فائدہ نہیں ہوا ہو تو ہم کو 10,000 تم کو دینا ہے. یہ سود ہے. تب کیسے کریں گے؟
کا परसेंटेज के ऊपर मामला करेंगे। का ये 5 लाख रुपए हम आपकी दुकान में लगा रहे हैं, जितना फायदा होगा उसका 20%, 40%, 60%, 80%, जितने परसेंटेज पे दोनों राजी हो गए का उतना हमको देना पड़ेगा। अब जाहिर है 10,000 रुपए फायदा हुआ मसलन, तो 50% पे अगर दोनों का इत्तेफाक हुआ है तो 5,000 हमको मिलेगा, 5,000 उसको मिलेगा। और जब 5,000 का फायदा हुआ तो 2,500 हमें मिलेगा, 2,500 उसे मिलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी ये कह दे कि नहीं हमको 10,000 चाहिए हर महीना, तुम मरो चाहो चाहे जियो, उससे हमें मतलब नहीं है, तो ये सूद हो जाएगा। समझ गया? इसी तरीके से लोगों के पास जमीन है, जमीन है, अब वो खेती बाड़ी नहीं करते, किसानों को देते हैं खेती बाड़ी करने के लिए कि आप इस पे खेती कीजिए, चावल या गेहूं जो है लगाइए, लेकिन हमें हमारे खेत के बदले में 10 क्विंटल गेहूं हमको चाहिए। अगर आपने ये शर्त लगा दी तो ये सूद हो गया। हाँ, अगर ये शर्त लगा रहे हैं आप कि जो गेहूं पैदा होगा, जो कुछ गेहूं निकलेगा, उसमें से 80%, 40%, 60% इतना हम लेंगे, तो ठीक है। अगर 10 क्विंटल गेहूं हुआ तो अगर आपने 50% लगाया है तो 5 क्विंटल आपको मिल जाएगा। अगर 1 क्विंटल हुआ तो 50 किलो आपको मिलेगा। अगर कुछ नहीं हुआ, सैलाब आकर के या बारिश होकर के पूरा खेत जो है खत्म हो गया और फायदे के लायक नहीं हुआ, तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे उसको कुछ नहीं मिलेगा वैसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसकी मेहनत गई, आपका पैसा गया, दोनों तरफ। तो कारोबार जहां आप फायदा लेना चाहते हैं वहां अगर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, रिस्क भी लेनी पड़ेगी। चलिए, ये 2 चीजों में जो मसाइल थे मुआशरे और समाज के अंदर पाए जाने वाले, उसकी वजाहत हमने आपके सामने कर दी। अब उन 4 चीजों की तरफ आइए जिनका ताल्लुक खाने से है। खाने में कौन कौन हमने कहा? गेहूं और इसी तरीके से जौ, नमक और खजूर, ये 4 चीजें। अब अगर कोई आदमी गेहूं को गेहूं से बदल रहा है, ये भी मुआशरे में बहुत चलता है। जैसे चावल, सरकार चावल देती है 1 रुपए किलो, एक मिसाल दे रहा हूं, या 2 रुपए किलो। एक आदमी के ऊपर 10 किलो चावल मिलता है। अब ये चावल वहां से खरीद लिया एक साहब ने 2 रुपए दे करके, 20 रुपए में 10 किलो चावल उसने खरीद लिया। अब वो चावल चूंकि उतना अच्छा नहीं होता है, खाने के लायक नहीं होता है, तो उसको लेकर गया किसी ग्रोसरी दुकान के पास और उसने कहा कि ये देखो मियाँ 10 किलो चावल है, इसके बदले में हमें फ्रेश अच्छा चावल दो। तो कहेगा देखो 10 किलो ये चावल है ना, इसके बदले में हम तुमको 5 किलो अच्छा चावल देंगे। अगर वो ऐसा कर रहा है, यानी 10 लेकर के 5 दे रहा है, तो सूद है, सूद है। बराबर बराबर देना पड़ेगा, तब नहीं तो फिर कैसे हम बेचेंगे आप कहिएगा? का वही सिस्टम है, आप अपने चावल को दीजिए, उसको कहिए इसका कितना कीमत, तो वो कहेगा कि इसका 100 रुपया कीमत हुआ। आप उससे 100 रुपया ले लीजिए और 100 रुपया लेकर के उसके दुकान से अलग हट जाइए, और हट जाने के बाद फिर वापस आइए उसके पास और कहिए कि अब हमें चावल दिखाओ। वो दिखाया चावल, कहा कि कैसे किलो, मसलन का 10 रुपए किलो, का ठीक है हमको 10 किलो चावल दे दीजिए, अब आप ले लीजिए उसमें से, कोई हरज की बात नहीं है। या उससे ज्यादा कीमत की आपने चावल पसंद की, तो जो कीमत घट रहा है उसको अपने जेब से डाल करके खरीद लिए, हो गया, कोई मामला नहीं है। या उधार खरीद लिया, अगर पैसा से खरीद रहे हैं तो उधार भी खरीद सकते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे हम लोग खरीदते हैं चावल गेहूं, ग्रोसरी वाले के पास गए और कहा कि महीने में पैसा है आपको देंगे, आप जितना देना है देते चले जाइए। तो अगर सोने से आप चावल खरीद रहे हैं तो हाथों हाथ भी खरीद सकते हैं, उधार भी खरीद सकते हैं। 1 ग्राम सोना दे करके 10 क्विंटल चावल आप खरीद सकते हैं, हाथों हाथ भी खरीद सकते हैं, उधार भी खरीद सकते हैं, ये जायज है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। लेकिन चावल को चावल से बेचिएगा, बराबर बराबर बिकेगा, हाथों हाथ बिकेगा। गेहूं गेहूं से बिकेगा, बराबर बराबर बिकेगा, हाथों हाथ बिकेगा, उधार नहीं। मियाँ आज अपना चावल रख दीजिए, कल आइएगा, फ्रेश चावल आने वाला है, ट्रक खाली होगा, उस वक्त आपको दे देंगे। कहा ना, नहीं हम फिर ये चावल लेकर के कल आएंगे,
نہیں تو یہ سود ہو جائے گا. کھجور کھجور سے بکے گا، برابر برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دن آپ کھجور لے کر کے آئے، بہت عمدہ اور بڑھیا کھجور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ ماشاءاللہ خیبر کے سارے کھجور اسی طرح سے ہیں کیا؟ اتنے اچھے کھجور ہیں کیا؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 ٹوکری کھجور تھی. کہا کیسی؟ کہا کہ اس میں کچھ اچھے بھی تھے، کچھ برے بھی تھے، یعنی کچھ سڑے گلے بھی تھے، جمع جس کو کہتے ہیں، ہر طرح کی کھجور اس میں مکس تھے. وہ 2 ٹوکری دے کر کے میں 1 ٹوکری اچھا کھجور آپ کے لیے خرید کے لایا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوہ افو ہذا عین الربا، کہا یہی تو اصل سود ہے، یہی اصل سود ہے. کہا پھر کیا کریں؟ تو کہا تم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم اپنی 2 ٹوکری کھجور جو ردی کھجور تھی اس کو مارکیٹ میں قیمت سے بیچ دیتے، جو قیمت ملتی وہ قیمت پیسہ لے جا کر کے، درہم لے کر کے، دینار لے کر کے تم خرید لیتے، کھجور خرید لیتے. تو اب ایسی صورت میں تمہارے لیے جائز تھی. اب 2 ٹوکری کے بدلے میں جو پیسہ ملا تھا اس سے اگر آدھی ٹوکری بھی کھجور آپ کو پیسے کی قیمت دے کر کے اگر مل رہی ہے تو لے سکتے ہیں. تو یہاں 4 چیزیں ہیں. گیہوں سے برابر برابر ہاتھوں ہاتھ. لیکن اگر گیہوں کو چاول سے بیچ رہے ہیں تب 2 کلو چاول دے کر کے 10 کلو گیہوں لے سکتے ہیں، لیکن ہاتھوں ہاتھ، ہاتھوں ہاتھ یعنی ادھار نہیں، ادھار نہیں چلے گا، ہاتھوں ہاتھ چلے گا. امید کہ اتنی باتیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. یہ جو چیزیں ہیں دیکھیے، ان 4 چیزوں میں علماء نے علت تلاشی ہے. علت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پہلی علت یہ ہے، علت مانے حکمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 ہی چیزوں کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کو اس لیے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کو لوگ کھاتے بھی ہیں اور اس کو ذخیرہ اندوزی بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب کھانے والی اور ذخیرہ اندوزی کی جانے والی جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب کے سب ان 4 چیزوں میں داخل ہوں گی، 4 چیزوں میں داخل ہوں گی. جیسے چاول کا ذکر نہیں ہے، ہم نے چاول کا ذکر آپ کے سامنے کیا. اب آئیے ایک مسئلہ آپ سے پوچھتے ہیں، اگر ایک آدمی 1 بکری دے کر کے 2 بکری خریدنا چاہتا ہے تو کیا خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا ہے؟ کہیے گا بالکل خرید سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 1 بکری دے کر کے 2 بکری، 1 کلو گوشت دے کر کے 2 کلو گوشت آپ خرید سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سود میں نہیں آتا، سود میں نہیں آتا. اسی طریقے سے یہ تو کھانے پینے کی بات ہوئی. لوہا، ادھر آئیے، جو قیمت ہے، ہمارے پاس لوہا ہے کسی کمپنی کا، مثلا گھر بنانے کا سریا ہے بہترین کمپنی کا، اور ایک کچھ جو ہے اس سے لو کمپنی کا ہے. تو اب اگر ہم 1 کوئنٹل اچھے کمپنی کا سریا دے کر کے اس کے بدلے میں لوکل کوالٹی کا 2 کوئنٹل سریا اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ لوہا ہے اور لوہا قیمت نہیں ہے. قیمت جو ہے وہ سونا ہے، قیمت جو ہے وہ چاندی ہے. یہ 2 چیزیں، یہ مسائل تھے جن کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ضروری تھا، ہم نے کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی پھر سوال و جواب میں اگر کوئی اشکال ہوگا تو اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کھانے والے کے تعلق سے سخت وعید بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس طرح سے جس طرح سے شیطان نے اس کو چھو کر کے باولا کر دیا، پاگل کر دیا. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سزا میں اور انسان کے جرم میں یہ گناہ مناسبت ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل. آدمی کے عمل کے اعتبار سے اس کی سزا اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے. سود خور کو آپ دیکھیے گا کہ وہ جو ہے نا اپنے پیسے کو وصولنے کے لیے پاگل بنا ہوتا ہے. کبھی موٹر سائیکل دوڑا کے اس دکان پہ جا رہا ہے، کبھی اس دکان پہ جا رہا ہے، کبھی اس آدمی کو ادھر پکڑ رہا ہے، کبھی اس سے وہاں جھگڑا کر رہا ہے.
یہی معاملہ اس کا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے کیسے وہ سود حاصل کرے. تو جب اس کی حالت یہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسی حالت میں قیامت کے دن بھی رکھے گا کہ وہ بے چین ہوگا، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا، صحیح طور پہ وہ چل نہیں سکے گا. اور سارے مخلوق جو قیامت کے دن اکٹھا اور جمع ہوں گے وہ دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ سود خور تھا، یہ سود خور تھا، سود کھاتا تھا. ہاں جی، اسی طریقے سے اس میں ایک اور چیز ہے جس کو ہم ایڈ کرنا بھول گئے. کچھ لوگ آج کل جو ہے کچھ فائنانس کمپنیاں نکلی ہیں جو مختلف طرح کی سامان وہ فروخت کرتی ہیں. ٹی وی ہے، آپ کے المیرا ہے، اور اسی طرح سے فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اور اے سی ہے. ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ فروخت کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ 0 EMI میں ہم اس کو دیتے ہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، 0 ہے. لوگ دھڑلے سے اس کو خریدتے ہیں، دھڑلے سے خریدتے ہیں وہاں جا کر کے. جس کو ٹی وی کی ضرورت ہے، چولہے کی ضرورت ہے، چولہا سے لے کے برتن سے لے کے ہر چیز بیچتے ہیں. تو دیکھیے، اگر آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ کیا ایک سامان کی 2 قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ بالکل لگائی جا سکتی ہے. مثلا میرے پاس موبائل ہے، ہم کہیں کہ یہ موبائل اگر آپ ابھی پیسہ دے کر کے ہم سے خریدیے گا، کیش دیجیے گا ابھی، تو 10,000 میں لے جائیے. 10,000 کی موبائل ہے، لے جائیے 10,000 میں. لیکن وہ کہے کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قسطوں پر لیں. قسطوں پر مطلب ہر مہینہ آپ کو 1 روپیہ فکس آپ کیجئے، وہ پیسہ لا کر کے دیں گے. مثلا 10,000 روپے کی موبائل ہے تو ہر مہینہ 1,000 روپے آپ کو دیں گے، 10 مہینہ میں یہ قیمت آپ کی ادا ہوگی. تو اب اگر دکاندار یہ کہے کہ میاں اگر آپ ادھار میرے سے لینا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں اب 10,000 میں ہم نہیں دیں گے، ہم 15,000 میں دیں گے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 15,000 میں دیں گے. دونوں میں طے ہو گیا معاملہ، 15,000 میں. یہی تو ہوتا ہے، فائنانس کی کمپنیاں جو کرتی ہیں یہی کرتی ہیں. 15,000 میں بات چیت ہو گئی. اب اس نے یہ شرط لگا دی کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 3 تاریخ تک تم کو قسط جمع کر دینی ہے. اگر 3 تاریخ سے لے کر کے 4 ہو گیا، 5 ہو گیا، تو ایسی صورت میں ہم تمہارے اوپر پلانٹی لگائیں گے، اتنا روپیہ جرمانہ ایکسٹرا تم کو دینا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ یہی سود ہے، یہی سود ہے. اور یہی جاہلیت کا ربا ہے جو آج کل کے زمانے میں موجود تھا. زمانے جاہلیت میں اگر کوئی آدمی کسی سے قرضہ لیتا 1 مہینے کے اوپر مثلا، اور وہ مقررہ تاریخ پر اگر قرضہ نہیں ادا کرتا تو وہ قرض دینے والے کے پاس آتا اور کہتا کہ دیکھیے بھائی، ہم نے وعدہ تو کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دیں گے، لیکن نہیں ہو سک رہا ہے، آپ تاریخ بڑھا دیجئے. کہتا ٹھیک ہے ہم بڑھا دیں گے، لیکن روپیہ میں بھی اضافہ کر دیں گے. جیسے آپ نے 10,000 قرضہ لیا تھا، جنوری میں دیں گے، جنوری میں نہ دے رہے ہیں، آپ فروری میں دے رہے ہیں، تو اب 10,000 نہیں رہا، اب وہ 11,000 ہو گیا. جرمانے کی شکل میں یہ کمپنیاں ایسی پیسہ لے رہی ہیں. تب رہا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے ہم، وہ کہہ رہا ہے نا 3 تاریخ کو جرمانہ لے گا، ہم 3 تاریخ ہونے ہی نہیں دیں گے، ہم 30 تاریخ کو ہی لے جا کے اس کا قسط پہنچا دیں گے. ہم کہیں گے تب بھی یہ سود ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے اس ایگریمنٹ پہ آپ نے سگنیچر کیا ہے. سود لینا بھی حرام اور سود پر رضامندی کا اظہار بھی حرام. آپ یہاں رضامند ہو رہے ہیں، با اختیار ہو کر کے آپ اس کے اوپر سگنیچر کر رہے ہیں. اس نے یہ قید لگائی تھی کہ اگر پیسہ دینے میں تاخیر ہوگی تو ہم ایکسٹرا پیسہ لیں گے، اور آپ ایکسٹرا پیسہ دینے کے اوپر راضی ہوئے. اگرچہ آپ نے نہیں دیا، لیکن اس رضامندی کا، سود کے اوپر رضامند ہونے کا گناہ آپ کو ملے گا، اور یہ کاروبار اور یہ تجارت ناجائز ہوگی. یہی حال کریڈٹ کارڈ کا ہے. اور کریڈٹ کارڈ یوز کرنے والا، سن لیجئے جی، واضح بات، دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو آدمی کریڈٹ کارڈ یوز کرتا ہے. وہ کیسے آپ کو بتلا دوں. انسان کو جب جیب سے پیسہ دینا ہوتا ہے نا تو وہ سوچ سمجھ کر دیتا ہے، لیکن اگر ادھار کہیں پر کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے تو ضرورت سے زیادہ لے لیتا ہے. اب مارکیٹ گئے آپ، سامان آپ کو 2,000 کی لینی ہے،
لیکن پسند آ گیا، آپ نے ٹولی بھر لی، پیسہ خود سے تھوڑی دینا ہے، کارڈ سے پیمنٹ کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ضرورت تھی 2,000 کی، سامان لے لیا آپ نے 10,000 کا، اور جا کر کے کارڈ سے پیمنٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد اگر مان لیجئے وہ وقت فیل ہو گیا جس پہ آپ کو جمع کرنا تھا، تو وہ 35 سے 40% سود لیتا ہے، مطلب 100 روپیہ میں 40 روپیہ۔ دنیا کے کسی سودی، اب یہ بھی ناجائز ہے وہ بھی ناجائز ہے، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے بھی اگر آدمی سوچے تو اس کام کو نہ کرے گا، اس کام کو نہیں کرے گا، لیکن دھڑلے سے لوگ کرتے ہیں، اور بینک کو اس میں فائدہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا، آج آپ اکاؤنٹ کھلوائیے، کل سے آپ کے پاس فون آنا شروع ہو جائے گا کہ کریڈٹ کارڈ لے لیجئے، کریڈٹ کارڈ لے لیجئے، کریڈٹ کارڈ لے لیجئے، بار بار وہ فون کرنا آپ کو شروع کر دیں گے، کیونکہ اس سے ان کو فائدہ ہے۔ لہذا یہ کریڈٹ کارڈ لینا اور اس سے تجارت کرنا، یہ کرنا، یہ بھی سود کے معاملے میں آئے گا، اس سے بھی آدمی کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کہا اہل علم کہتے ہیں کہ سود کھانے والا قیامت کے دن پاگل بن کر کے اٹھے گا، پاگل بن کے اٹھے گا، اور سود کھانے والا یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے والا ہے۔ اگرچہ آدمی سود لے کر کے بڑا آدمی بن جائے، لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی محتاجی دیکھ کر کے مرے گا، اس کی موت نہیں آئے گی اس حال میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو محتاج کر دے۔ اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جن کے باپ دادا کروڑوں میں کھیلا کرتے تھے، ان کے بچے آج در در ٹھوکر کھانے کے اوپر مجبور ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر کے کوئی جنگ جیت نہیں سکتا، کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ خون کی ندی ہے، اور اس میں ایک آدمی ہے بیچوں بیچ، تو تیر رہا ہے، اس میں اب ڈب کر رہا ہے، کبھی ڈب جاتا ہے، کبھی نکلتا ہے، کبھی ڈب جاتا ہے، کبھی نکلتا ہے، اور تیر تیر کے اس ندی کے کنارے آتا ہے تاکہ وہ باہر نکلے۔ وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، وہ پتھر لیتا ہے اور اس کے سر میں زور سے مارتا ہے، اتنا زور سے مارتا ہے کہ پتھر اڑ کے ادھر اور وہ آدمی اڑ کے ادھر، والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب وہ ادھر اور وہ ادھر، اتنے میں یہ فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، تب تک وہ چل کر کے یہاں آ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امتی کے سود خور ہیں، ان کی یہ سزا ہے۔ اب دیکھیے یہ سزا کتنی موافق سزا ہے۔ سود خور جو ہے نا، لوگوں کا خون چوستا ہے۔ ایک ڈاکو، علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سود خور کا جرم جو ہے نا، ڈاکو کے جرم سے بھی بڑا ہے۔ کہا ڈاکو مالداروں کو لوٹتا ہے، اور یہ سود خور جو ہے نا، غریبوں کو لوٹتا ہے۔ جو جتنا چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تھا تو اس احسان کرتا غریبوں کے اوپر، فقیروں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کے اوپر وہ احسان کرتا، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ کہا کہ نہ، اس سے اتنا ہی زیادہ۔ کہا بیٹی کی شادی ہے، ہم کو لینا ہے۔ کہا اچھا تو آپ کو 20% دینا پڑے گا، آپ کو 30% دینا پڑے گا، اب اپنی کھیت گروی رکھیے، اب فلاں چیز گروی رکھیے، سونا گروی رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ نہیں دے سکتا تو اس کی ساری چیزوں کے اوپر سود دینے والا جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے پیسہ دیا تھا اور پیسہ نہیں دیا، بے عزت کرتا ہے سو الگ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ رب العالمین، حلال مال مجھ کو اتنا عطا کر دے کہ ہم حرام مال سے بے نیاز ہو جائیں، اور اے اللہ اپنے فضل سے تو اپنے علاوہ ہر ایک سے ہم کو بے نیاز کر دے، اتنا دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت اور ضرورت ہم کو نہ رہے، حاجت اور ضرورت کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ہمیں نہ ہو۔
یہ سود کے تعلق سے باتیں تھیں. ہم معلوم ہے کہ اس میں سوال و جواب بھی ہوں گے، تو درس کو یہاں روکتے ہیں اور آپ لوگوں کے سوال و جواب کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.